بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج بہت ہی خوبصورت ویڈیو آپ کے سامنے لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو اپنے چینل کے مادھیم سے کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جن چیزوں کا جاننا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بہت ساری خاص باتیں بتانے والا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں۔ نمبر 1 پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں۔ کھانا پردے میں کھانا چاہیے، عورت کو پردے میں رکھنا چاہیے، دولت یعنی کھانا، عورت، دولت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ پردہ چاہتی ہیں۔ کھانا آپ کھائیں تو پردے میں رہ کر کھائیے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں کھلے عام، کھلے میدان میں، سب کے سامنے، ہو سکتا ہے آپ کو نظر لگ جائے، کوئی آپ کو دیکھے اور اس کی نظر اچھی نہ ہو، بد نظری سے آپ کو دیکھے تو پھر آپ کو نظر لگ سکتی ہے، آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے، جو حکما ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کھانا پردے میں رہ کر کھانا چاہیے، یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اور عورت کو پردے میں رکھنا چاہیے، اور دولت کو بھی پردے میں رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے 3 چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 صورت، نمبر 2 سیرت، نمبر 3 قسمت۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان کی الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، کبھی بھی 3 چیزوں کو چھوٹا مت سمجھو، قرضے کو، مرض کو اور فرض کو۔ قرضہ، مرض، فرض۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا قرض آ رہا ہے، کسی کے پیسے آ رہے ہیں، تو جلدی سے جلدی دینے کی آپ کوشش کریں۔ وعدے کے مطابق جو وقت متعین کر دیا گیا ہے، وقت مقرر کر دیا گیا ہے، تو مقرر کردہ وقت پر ہی آپ پیسے لوٹانے کی کوشش کریں۔ اور اگر اس وقت آپ پر نہیں ہوتے ہیں تو جس سے آپ نے پیسے لیے ہیں اس سے وقت اور مانگ لیں آگے کو، لیکن جلدی، کہنے کا مقصد یہ کہ جلدی دینے کی کوشش کریں، آپ کے سر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی فکر دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، خوشی پیدا ہوگی آپ کو، میرے پیارے عزیز دوستو۔ اور دوسری چیز ہے مرض۔ مرض کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا۔ مرض، آپ کو بخار آ جائے یا کوئی اور جسم کے اندر بیماری ہے آپ کے، تو جلدی سے علاج کرنے کی کوشش کریں۔ علاج کرنا، دوا کرنا سنت ہے۔ تو دیکھیے بھائیوں، آپ جو ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹروں سے رابطہ کریں، حکیموں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بیماریوں کا علاج جلد از جلد کرنا چاہیے۔ نمبر 3 فرض۔ فرض ہوتا ہے خدائی قرض، فرض کو بھی کبھی چھوٹا مت سمجھنا۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں، وہاں تک آنے اور جانے کی دولت اور طاقت آپ کے پاس ہے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو فرض کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، یہ بھی آپ سمجھیں۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف اور صرف ایک بار ملتی ہیں۔ نمبر 1 والدین، ماں باپ ہیں آپ کے، آج ہیں، کل ان کا انتقال ہو جائے گا، تو وہ پھر آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو جتنا ہو سکے آپ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں، جتنا ہو سکے آپ ان کی خدمت کریں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو آپ ماں کی بھی خدمت کریں اور والد کی بھی خدمت کریں، والدہ کی بھی خدمت کریں، والد کی بھی خدمت کریں۔ جب یہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ اس کے رسول بھی آپ سے راضی، اور آپ کا زندگی جو ملی ہے یہ زندگی دنیا میں آنے کا مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آپ جب دنیا سے جائیں گے تو قسم خدا کی انشاءاللہ تعالی قبر میں نبی کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا۔ میری پیاری عزیز ساتھی، تو والد اور والدہ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں تو کوئی ان کی خدمت نہیں کرتا، کوئی پان کو نہیں پوچھتا، کھانے کو نہیں پوچھتا، پانی کو نہیں پوچھتا، پہننے کو کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں پوچھتا، رہنے کا مکان بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر تیجا 10واں 40واں اتنے لمبے عرصے ہوتا ہے کہ بس 1,00,000 روپے فاتحہ خانی میں اٹھا دیتے ہیں، تیجے 10ویں میں 1,00,000 روپے 2,00,000 روپیہ اٹھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اٹھانا آپ کا کس کام کا ہے جب زندگی میں آپ نے ان کو خوش نہیں رکھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، تو آپ اکٹھا کرتے ہو یہ پھل فروٹ کھانا، تمام چیزیں، دنیا کی اشیاء، تمام چیزیں اکٹھی کر لیتے ہو، فاتحہ پڑھ کے کھا جاتے ہو خود ہی۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں کام کی نہیں ہیں۔ آپ دنیا میں آپ کو اللہ نے وہ نعمت آپ کو دی ہے، اللہ کا انعام آپ کے اوپر ہوا ہے، والد والدہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے، تو آپ زندگی بھر ان کی خدمت کریں، اور جب انتقال ہو جائے تو فاتحہ خوانی کریں۔ میں نہیں کہتا کہ فاتحہ خوانی مت کرو، فاتحہ خوانی کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ لیکن فاتحہ خوانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں ان کو دیکھو نہ، کوئی خدمت نہ کرو، بس ان کا انتقال ہو جائے تو پھر دکھاوے کے لیے قرضہ لے لو، سود پہ پیسے لے لو، پڑوسیوں سے پیسے ادھار لے کر کے ان کا تیجا 10واں کرو۔ نہیں، جتنا آپ کے پاس ہے، جتنا آپ کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، جتنے پیسے ہیں، اتنے ہی لمٹ میں آپ خرچ کریں۔ فاتحہ تھوڑے پہ بھی وہی بات ہوگی اور زیادہ پر بھی وہی بات ہوگی۔ جو مردوں کو ثواب ملتا ہے، مرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، وہ قرآن پڑھنے کا ملتا ہے، درود شریف پڑھنے کا ملتا ہے، کلام مقدس پڑھنے کا ملتا ہے، کلمہ شریف پڑھنے کا ملتا ہے، تسبیح اور تحلیل کرنے کا ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، والد اور والدہ کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں۔ تو والدین زندگی میں ایک بار ملتے ہیں۔ نمبر 2، حسن، خوبصورتی انسان کے پاس ہوتی ہے تو بہت اتراتا ہے، ایک بار ملتی ہے یہ صرف، تو اترانا نہیں چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جوانی، جوانی بھی ایک بار ملتی ہے۔ جوانی ملی ہے تو اس جوانی کو برقرار رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، رکوع کریں، قیام کریں، ہے نا، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ تو جوانی کو ایسے نہ لٹائیں، آوارہ گردی نہ کریں، غلط لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا، آپ نے سنا ہوگا کہ برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بھی زیادہ بری ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت اچھائی کرنے سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ 3 چیزیں صرف ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن اور جوانی، اور 3 چیزیں حافظہ کو مضبوط کرتی ہیں، دماغ کو قوت دیتی ہیں، دماغ کو طاقت دیتی ہیں۔ 3 چیزیں، روزہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، مسواک دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور تلاوت قرآن پاک، قرآن پاک کی تلاوت بھی دماغ کو تیز کرتی ہے اور دماغ کو مضبوط بھی کرتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں دماغ کو تیز بھی کرتی ہیں اور دماغ کو مضبوط بھی کرتی ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حرص یعنی لالچ، لالچی انسان ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ حسد یعنی
آپ کے پاس دولت ہے اور آپ کا پڑوسی مالدار ہو رہا ہے تو آپ اس سے حسد کرنے بنا وجہ، آپ کے حسد سے وہ غریب نہیں ہوگا، بلکہ آپ حسد کر کے اپنی روزی کم کر رہے ہیں اور اپنے کام میں ہلاکت پیدا کر رہے ہیں۔ حسد کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں، ان کا کاروبار پٹ ہو جاتا ہے، ان کے کاروبار کا شٹر نیچے گر جاتا ہے۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنا چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ میرے پڑوسی کو تو نے دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور دولت عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو بھی اچھا فرما دے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ تو حرص بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، یعنی لالچ، اور حسد بھی، اور غم بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، تو غم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، عمل کریں، ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔